جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج جس معاملے پہ بات کرنے جا رہے ہیں، سیاست تو آلریڈی پاکستان میں بڑی گرما گرم ہے، لیکن اب سیاست جو ہے اپنی دیواریں پھلانگ کے قومی سلامتی کے امور کی طرف آ گئی، یعنی اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنی سیاسی سوچ کو تحفظ دینے کے لیے، یا یوں کہوں کہ اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اب جناب ریاست کے اہم جو راز ہیں ان سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ریاست کی اہم جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ بازار میں لایا جا رہا ہے، چوک چوراہوں میں لایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب ہمارے دشمن تو بیٹھے ہی بیٹھے ہیں، مخالفین کی بڑی تعداد ہے، وہ ایز یوزول معاملات کو اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جناب علی میاں نواز شریف کے وہ بیانات اپنی جگہ پہ، جس میں انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس انداز میں حاضر سروس آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پہ الزامات لگائے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید پہ لگنے والے الزامات جب میاں صاحب نے تقریر کر رہے تھے تو ایک بار سب کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل گئیں کہ یہ کیا رہے ہیں اور کس انداز میں کہہ رہے ہیں۔ اب حکومت ہوتی ہے، اس نے کام کیا ہوتا ہے کہ کوئی جلی ہے نا، مطلب کوئی آگ جاری ہے تو اس نے اس پہ پانی پھینکنا ہوتا ہے، اس آگ کو بجھانا ہوتا ہے، حکومت کا یہ کام ہوتا ہے۔ اپوزیشن کے دوسری جانب یہ کام ہوتا ہے کہ جناب آگ لگائے، جس طرح عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے لاک ڈاؤن کر دوں گا، سول نافرمانی، بجلی کے بل جلاتے تھے، تو اپوزیشن کا رویہ آلدو کہ اتنا انتہا کا نہیں ہوتا لیکن اس انداز کا رویہ ہوتا ہے۔ لیکن حکمرانوں کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان میٹرز کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اپوزیشن کوئی کام کرتی ہے، حکمران اس سے دو گنا آگے جا کے کرتے ہیں۔ کوئی اپوزیشن اس طرح کا، مطلب آپ یہ کہیں جس سے ملکی سلامتی کو خطرہ ہو، اس طرح کا اگر اپوزیشن کوئی کام کرے تو حکمران اس سے دو گنا آگے جائیں گے۔ ذرا دو تین چیزیں پہلے میں آپ کو ذرا پاسٹ میں لے کے جاؤں، اور آپ وہ سوچیں کہ جب کیپٹن صفدر صاحب نے وہ نعرے لگوائے قائد اعظم کی مزار پہ، لوگ خلاف ہوئے، لیکن حکومت اس سے آگے چلی گئی۔ حکومت نے کیا کروا دیا جی؟ آئی جی کو اغوا کروا لیا۔ یعنی وہ جو سینٹیمنٹ کیپٹن صفدر کے خلاف بنا تھا، وہ جناب حکومت نے آئی جی کو اغوا کروا لیا۔ مطلب یہ کہ ابھی اس پہ وہ تو ہو رہی ہے نا جو انویسٹیگیشن ہے، تو حکومتی لوگوں نے بیانات دیے، پھر اس کے بعد جس پہ ایف آئی آر ہوئی وہ درخواست کس کے تھی؟ وہ بھی پی ٹی آئی کا بندہ تھا، علیم عادل شیخ صاحب کا، جو پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں سندھ کے، ان کا قریبی رشتہ دار تھا۔ یعنی حکومت اس میں ملوث ہو گئی۔ حکومت نے احتجاج حکومتی جماعت کے لوگوں نے کیا، ٹویٹس کیے کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور جب ایکشن ہو گیا تو وہ کس انداز میں ہوا؟ دروازہ کنڈی توڑی گئی، جو کچھ ہوا وہ چیز حکومت کے خلاف چلی گئی۔ پھر اس کے بعد میاں نواز شریف کی گوجرانوالہ میں تقریر کا معاملہ، اور پہلے اے پی سی میں جو انہوں نے تقریر کی تھی اور جو انہوں نے نام لیے تھے اے پی سی میں، اس کے بعد جناب علی لوگ تھوڑا سا ان کے خلاف ہو رہے تھے، ان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ حکومت نے ایک پی ٹی آئی کا شخص جو موصوف خود مفرور ہے اسی تھانے کے، وہاں پہ لاہور میں ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں، اور اس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر تک کا نام دے دیتے ہیں، اور وہ جی ایس ایچ او صاحب بھی درج کر دیتے ہیں ایف آئی آر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، 3 سابق جنرل، اس پہ ہم پورا بھی لاگ کر چکے۔ اب پھر آگے بات یہیں پہ رکتی نہیں ہے، اب آتے ہیں ایاز صادق کے معاملے کی طرف۔ ایاز صادق نے جو کچھ کہا، ذرا پہلے وہ کنٹینٹ میں آپ کو بتا دوں۔ قومی اسمبلی کی تقریر میں ایاز صادق نے کہا کیا تھا۔ ایاز صادق کہنے لگے، مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا، اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فارن منسٹر صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب یعنی ابھی نندن کو واپس جانے دیں۔ 9:15 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہا ہے، وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کر ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا۔ جو انہوں نے کیا تو یہ ایسی باتیں نہ کرے جو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بات کرنے کو۔ انسان وہ بات کرے جس سے کوئی پروڈکٹیوٹی آ جائے قومی اسمبلی میں۔ یہ جب انہوں نے بات کی تو پھر جناب ان میں سے کوئی لفظ ایکسپینچ نہیں کروایا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق میں اس وقت قومی اسمبلی میں موجود تھا،
تو کوئی ایسا نہیں کہا گیا کہ یہ جی نکال دیں کارروائی سے۔ تو اس کے بعد انڈین میڈیا نے معاملہ اٹھا لیا اور انہوں نے کہا جی انہوں نے اس کو اس طرح ٹرن دیا کہ آرمی چیف کے ماتھے پہ پسینے تھے اور آرمی چیف پریشان تھے اور آرمی چیف نے یہ کہا۔ تو یہ ایک ایسا بیان تھا جو نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ یقینی طور پہ ریاستی معاملات ہوتے ہیں، ان کو اس طرح چوک چوراہے میں، اس طرح قومی اسمبلی کے فلور پہ جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو ہر چینل پہ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ بہت ساری ایسی میٹنگز ہوتی ہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے، بھارت میں ہوتی ہے، امریکہ میں ہوتی ہے، برطانیہ میں ہوتی ہے، دنیا کا ہر ملک جو ہے وہاں پہ ایسی میٹنگز ہوتی ہیں، یہ چیزیں سامنے نہیں آتی۔ اب ایاز صادق نے کہہ دیا، اگلے دن انہوں نے جناب اس میں کہا کہ بھارتی میڈیا نے تھوڑا میرا بیان اوپر نیچے چلایا، تو در حقیقت انہوں نے شاہ محمود پہ سارا ملبہ ڈالا کہ وہ اس طرح تھے اور وہ کانپ رہے تھے۔ اب کچھ دوست وہ تصویریں بھی سامنے لے آ رہے ہیں جب جوائنٹ سیشن ہوا یہ فروری والے 27 فروری کو، جو ہم نے بھارت کی 2 جہاز گرائے اور بڑا کامیابی سے پاکستان ایئر فورس نے اپنی وطن اور اپنی مٹی کا دفاع کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس وقت آصف غفور تھے کہ جگہ اور وقت کا تعین ہم خود کریں گے لیکن ہم نے جواب دیں گے، اور ہم نے بڑا بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ اب جناب عالی وہ ایاز صادق نے جو ہے وہ معاملہ ادھر ڈالا، لیکن وہ جو ڈیمیج ہو چکا تھا وہ ڈن۔ پھر اس میں ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی سپیچ آتی ہے، یعنی وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حقائق کو درست کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب عالی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے کسی کی دباؤ میں یہ کیا تھا، بالکل دباؤ میں نہیں کیا تھا، نہ ہمیں کوئی خطرہ تھا، کوئی جنگ کرتا تو ہم اپنی حفاظت کر سکتے تھے، ہم نے یہ امن کے لیے کیا تھا اور یہ پاکستان کا بڑا پن ہے، اور پاکستان گھبرائے ہوئے نہیں تھے بلکہ ہم نے وہ پوری بھارت نے اپنا ہیلی کاپٹر گرا دیا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جیتی ہوئی جنگ کے حوالے سے اس طرح نہ کہا جائے۔ اب یہ ایاز صادق والا معاملہ انڈین میڈیا نے بہت اٹھایا، سوشل میڈیا نے، اور یہ ایک یقینی طور پہ ایک غلط سٹروک تھا۔ اب سٹروک کس حوالے سے تھا؟ کیونکہ فوج کی جانب سے ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے محمد زبیر کی اور آرمی چیف کی ملاقات کو لیک کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہوا تھا اور ان حوالوں سے بات ہوئی تھی، تو وہ ایک پریشر میں نون لیگ تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری ملاقاتیں لیک کریں گے تو ہم بھی اہم ملاقاتیں لیک کریں گے۔ تو یہ ایک میرا تجزیہ ہے، یہ میسج ہو سکتا ہے جو دینے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسرا ایک اور کہ ایاز صادق کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ان سے رابطے میں تھے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو جناب علی وزیر اعظم متفقہ بنانے کو تیار ہیں، یعنی سگنلنگ کیا آپ ذرا اپنی ریڈینس شو کریں۔ انہوں نے نواز شریف سے برطانیہ میں جا کے ملاقات کی اور نواز شریف کو یہ جب بات بتائی تو نواز شریف نے یہ کہا کہ جناب علی یہ جس طرح کی آپ کو آج آفر ہوئی ہے اور آپ دوڑے دوڑے آئے ہیں، شاہد خاقان کو دن میں ایسی 4 آفرز ہوتی ہیں اور وہ مجھے فون تک نہیں کرتے کہ مجھے کسی نے آفر کرائی۔ تو اس کے بعد کچھ ایک ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید کچھ جو ہیں ایاز صادق سولو فلائٹ ابھی لینے کے چکر میں تھے، تو شک پڑا ان کی قیادت کو، اور انہوں نے انہیں کہا کہ جناب آپ کوئی اس طرح کی کہانی ہے کہ نون لیگ کے کچھ لوگ اور آپ پہ اعتماد کے اظہار مختلف جگہوں سے کیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ یہ لائن لیں، اور یہ لائن ان سے لیوائی گئی، یعنی ان کو کہا گیا اور پھر انہوں نے یہ لائن لی۔ تو یہ بھی کچھ ذرائع بتا رہے ہیں۔ اور اس کو ایک جاتے جاتے میں آپ کو بڑی اہم خبر دوں گا ویڈیوز کے حوالے سے نواز شریف کے، وہ آخر میں کرتے ہیں۔ اب یہ ہوگی ایاز صادق، اب بڑا بھنڈ مار دیا، بڑی قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک جیتی ہوئی جنگ کے بارے میں آپ نے یہ کہا ایاز صادق نے۔ اب جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ اپوزیشن چھوٹا بھنڈ مارتی ہے، حکومت ماشاءاللہ اس سے بڑا بھنڈ مارنے آ جاتی ہے، وہ بات ان کی سائڈ پہ ہو جاتی ہے، ان کی بات آگے نکل جاتی ہے۔ اب جی فواد چودھری صاحب آئے، فواد چودھری نے جناب اس طرح ایک کاپی پکڑی ہوئی تھی اور اس پہ جناب نمبرنگ کی ہوئی تھی، میں نے بولنا کس پہ، اور پھر انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ جناب ایاز صادق کی بات تو پیچھے رہ گئی۔ وہ تو طے شدہ تھا کہ بھارت کے 2 طیارے گرے ہوئے تھے، بھارت نے اپنا ہیلی کاپٹر گرایا تھا، دنیا پوری کو پتہ تھا، ابھی نندن گرفتار ہوا، ابھی نندن کی رہائی ہوئی، وہ تو بھارت وہاں اتنا مضبوط نہیں تھا۔ انہوں نے ایاز صادق کی بیان کو ویسے تھوڑا سا استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی انہیں کیا پتہ تھا کہ جناب علی جو پلوامہ کو کامیابی، اور ایاز صادق کے بعد کیا کمال کہہ دیں گے فواد چودھری، ان کے لیے تو عید کا دن تھا جب فواد چودھری نے سپیچ کی۔ اور فواد چودھری صاحب نے کیا کہا، ذرا میں کنٹینٹ پورا ان کا بیان کر دیتا ہوں، 3-4 لائنیں جو ریلیونٹ ہے وہ صرف بتاتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں فواد چودھری نے کیا کہا،
انہوں نے فرمایا ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب سپیکر وہاں پہ، اور پلوامہ میں جو کامیابی ہے، پلوامہ میں جو ہماری کامیابی ہے، وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے۔ اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں، اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں۔ اس کے بعد کہا پلوامہ کے واقعے کے بعد ہم نے جس طریقے سے گھس کر مارا۔ اب جناب بھارت تو یہی کہتا ہے کہ جی پلوامہ حملہ پاکستان نے کروایا، پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کی حکومت اس میں ملوث ہے، تو پھر بھارتی ٹی وی چینل پہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک طرف اور دوسری جانب جناب عمران خان کی تصویریں، اور بھارت نے شور ڈالنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ ہماری وہ بات مان گئے، پاکستان کے اس حملے کے پیچھے پاکستان ملوث تھا۔ تو یہ اس سے بڑا سیٹ بیک، بہت بڑا سیٹ بیک، یعنی جو چیزیں بھارت انٹرنیشنل فورم پہ پروو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو جھوٹ ہے، اور مودی نے اس پلوامہ حملے پہ الیکشن جیتا ہوا ہے، اس کی کمپین بیس کرتی تھی، لیکن ہمارے وزیر صاحب نے صرف جواب دینے کے لیے، صرف وہ یہ دکھانے کے لیے کہ جی پسینہ نہیں آ رہا تھا وزیر خارجہ کو یا آرمی چیف کو، یہ اس طرح کی ہم بڑے طاقت میں تھے، انہوں نے جناب اس سے بڑی جناب ایسی بات کہہ دی کہ جو قومی سلامتی کے لیے بڑی مطلب اور مسائل لے کے آئی۔ اب بھارتی میڈیا کل یہ تقریر ہوئی، کل سے راگ الاپ رہا ہے اور پاکستان کو اس کا الزام دے رہا ہے، اور پھر فواد چودھری صاحب کا کہ ترجمان کے ایک بیان آتا ہے کہ جناب علی ان کے پی آر او کا، ان کی منسٹری کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، کہ جی ان کے جو ہے وہ بیان اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے سمجھا گیا، بھارتی میڈیا نے غلط رپورٹ کیا، وہ تو 27 فروری کی بات کر رہے تھے، وہ تو ان کا مراد یہ تھا گھس کے مارنے کا کہ جو ہمارے پائلٹس نے بھارت کے ساتھ کیا، تو وہ پھر انہوں نے اس طرح کی سٹوری سنائی، لیکن ڈیمیج ہیز بین ڈن، ڈیمیج ہو چکا۔ اب جناب اس میں تو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آ گئی ایاز صادق پہ، لیکن یہ معاملہ جو فواد چودھری نے آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ ان کی تقریر کے نکات بار بار چلا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہندی اور اردو میں اتنا فرق نہیں ہے، تو جب اردو میں وہ چلا رہے ہیں تو وہ ہندی آڈینس کو بھی سمجھ آ رہی ہے، پنجابی آڈینس کو، تقریباً بھارت میں جو بھی ٹی وی دیکھنے والا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ مطلب ہم اپنی لڑائی میں، ادھر آپ نے دیکھے نا کہ جب لڑائی بڑھتی ہے تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ کیا بات کرنی ہے۔ اویس نورانی نے یہ کہہ دیا کہ جی بلوچستان کو مطلب ایک آزاد سٹیٹ ہونا، ریاست ہونا چاہیے، ادھر جناب محمود خان اچکزئی نے باڑھ کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اسی طرح یہ ساری اختر مینگل صاحب کی بات سامنے آئی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے دراصل تو یہ ایک جو اپوزیشن پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف اپوزیشن کو لے گئے ہیں، یعنی ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ اپوزیشن کو یہ لگا کہ آرمی جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ حکومت کے پیچھے کھڑی ہے اور حکومت کے غلط کام کو بھی دفاع کر رہی ہے، ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں، تو انہوں نے پھر سیدھی ٹکر لی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب آپ ٹکر لیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ریاستی جو راز ہیں وہ بتائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست کی بنیاد جو ہے اس کو آپ کے بیانات سے کھوکھلی ہو یا وہ لرز جائے، یا آپ کہیں کہ جی اردو زبان نہیں، آپ کہیں کہ جی یہ نہیں، ہماری ادھر بھی زمینیں ہیں اور ہم نے یہ باڑ نہیں تسلیم کرتے، اور آپ بلوچستان کو آزاد ریاست کہنے لگ پڑیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ اپوزیشن کو بھی تھوڑی نظر رکھنی ہوگی۔ اور اب اگر میں بات کروں تو وہ یہی ہے کہ حکومت پہلے اپوزیشن نے افواج پاکستان کو کٹارے میں کھڑا کیا، تو اب حکومت نے بھی وہی کر دیا، ماشاءاللہ۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، تھوڑی سی وہ میرے ذہن میں رہ گئی، میں نے کہا بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ جی فوج نے کیا اور جنرل باجوہ اس الیکشن میں مینیپولیٹ کرنے میں تھے اور جنرل فیض، تو عمران خان صاحب نے ان کی سائڈ لی، یعنی وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک اپوزیشن بات کرتی ہے اس سے بڑا بھانڈ مارنا ہوتا ہے۔ اپوزیشن نے یہ بات کہ ان کو ملوث کیا، تو عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب نے ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ خان صاحب فرماتے ہیں کہ جناب آپ تو وہ لوگ ہیں کہ رات کے 8 بجے جناب خواجہ آصف آرمی چیف کو کال کرتا ہے میں ہار رہا ہوں اور مجھے جتا دیں، اور اس طرح کی باتیں، تو انہوں نے وہ اس پہ مور لگا دی کہ آرمی کا تعلق تھا اور 8 بجے آرمی چیف کو کالیں ہو رہی تھی، اور پھر خواجہ آصف تو جیت گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی نے جتوایا تو ہے لوگوں کو۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے جس نے جناب بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں، اور حکومت ہوتی ہے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن اس حکومت نے معاملات کو اور نیج پہ لے جا کے خراب کرتے ہیں۔ ہلکی سی بات اپوزیشن کرے، حکومت اس سے بڑی بات کرتی ہے۔ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ سب کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور
जो जिसका काम है वो करना होगा। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये जंग आगे बढ़ती गई और आपने जनाब ये अपोजिशन को ये लगा कि हमारे साथ हाथ किया जा रहा है, तो वो फिर कम से कम मुल्क रियासत को देखें, जहाँ पे रियासती मफाद है, मुल्की मफाद है, उसको तो देखें ना, वहाँ पे तो बयानबाजी ना करें। अब अंडर द कारपेट्स पता नहीं क्या क्या होता है, एक रियासत क्या क्या करती है, सब कुछ आप आके बयान कर देंगे, ये इस तरह नहीं होता है। और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये देखना चाहिए कि मामलात इस नैज पे क्यों पहुँचे हैं। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और देखते हैं एजाज सादक के खिलाफ एक FIR हो गई है और भी दरख्वास्तें उनके खिलाफ आ गई हैं। तो अब ये मामला अगर इसी तरफ चलता है तो मामलात और ख़राब होंगे। वो जाते जाते नवाज शरीफ वाली वीडियो वाली बात बता दूं, मैंने एक वीला किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ कुछ वीडियो सामने लेके आएंगे। अब मेरे ज़राए बता रहे हैं, आज जो तारीख़ है 30 अक्टूबर है, तो मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि जनाब अली नवाज शरीफ के पास 2 वीडियोज़ हैं जो वो किसी वक्त भी ट्वीट करेंगे। हमने ये पहले आपको तकरीबन 20 दिन पहले ये बात बताई हुई है। जो दोनों वीडियो हैं जज अरशद मलिक की हैं। और अब जो अगली अपडेट बता रहा हूँ, जो भी लंदन जाता है, यानी कोई शख्सियत नवाज शरीफ से मिलने, कोई कॉमन फ्रेंड इस्टेब्लिशमेंट का या इस तरह की कोई दोस्त मुल्क की, तो वो उनको वो 2 वीडियोस दिखाते हैं और कहते हैं कि देखें हमारे साथ क्या क्या किया गया और कैसे कैसे किया गया, ये आपके सामने सबूत है। तो नवाज शरीफ आजकल वो दिखा रहे हैं। बहरहाल चलते चलते अभी मामला मज़ीद गर्म होना है, लेकिन आगे जलसा आ रहा है, अगला जलसा जो है वो PDM का भी आ रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान को कम से कम नुकसान नहीं होना चाहिए। तमाम पार्टियों को ये देखना चाहिए कि कौमी राज जो हैं, जो कौमी आपके मुंह पे भारत जैसा दुश्मन बैठा हुआ है, तो ऐसे मामलात जिससे मुल्क की सालमियत को या मुल्क की इमेज को ठेस पहुँचे, उनसे बचना चाहिए और ऐसे मामलात को बीच चुराए नहीं लाना चाहिए। जमहूरियत की जंग है, जमहूरी अंदाज में लड़ें और हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट को अगर अपोजिशन को ये लग रहा है कि उन्हें कार्नर जानबूझ के कर दिया गया, यकतरफा एहतसाब हो रहा है और ये चीज़ें, तो इस्टेब्लिशमेंट को भी इस पर गौर करना चाहिए और मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। अब तक के लिए इतने ही। अगली अपडेट के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने होस्ट सैयद अऊन शिराजी को दीजिए इजाज़त।